وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تعالیٰ، اور اسی طرح یعنی جو مطلق کی بات چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو. مطلقن، یہ بھی مطلق ہے. ہاں، کس بارے میں مطلق ہے؟ فی مسمر رکوع، رکوع کی ذات کے بارے میں مطلق ہے. فلا یزاد علیہ شرط التعدیل بحکم الخبری، تو اس پر خبر واحد کے ذریعے تعدیل کی شرط کا اضافہ نہیں کیا جائے گا. یہ کیا بات ہوئی ہے؟ کچھ سمجھ میں آیا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا؟ ابھی سمجھ میں آئے گا. دیکھیں دیکھیں بیٹا، اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 میں ارشاد یہ جو فرمایا ہے کہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو، تو یہ جو حکم ہے دراصل یہ ایک مطلق حکم ہے. مطلق، مطلق کیسے؟ مطلب ایسے کہ رکوع کی ذات کو ذکر کیا گیا ہے. ورکعو، یہ رکوع کی ذات کو ذکر کیا گیا ہے. رکوع کی کوئی صفت بیان نہیں کی گئی. ہاں، اس میں دیکھیں نا، بس رکوع کرو، اور رکوع کہتے ہیں جھکنے کو، ایک مخصوص انداز میں اس طرح سے جھکنے کو، یہ رکوع ہو گیا. اور کہا کہ رکوع کرو، یہ حکم آ گیا. اس طرح سے نماز میں رکوع کرنا فرض ہو گیا. وہ ہمیں پتہ ہے نماز میں رکوع کرنا فرض ہے، اور یہ پتہ چل گیا کہ وہ یہ آیت ہے جس آیت کے تحت وجہ سے نماز میں رکوع کرنا فرض ہے. ایک بات. ہاں، یہ ایک الگ بات ہے، آپ کو یہ بھی پتا ہوگا جو میں ابھی بتاؤں گا، کہ رکوع کرنے کا صرف یہی مطلب نہیں ہوتا کہ رکوع میں گئے اور کھڑے ہو گئے قوموں میں، نہیں، بلکہ اطمینان اور سکون سے ٹھہر کر رکوع کرنا ہوتا ہے. لیکن اس آیت میں تو یہ نہیں لکھا نا، اس میں تو لکھا ہے رکوع کرو، مطلقاً اس کو کہتے ہیں کہنا. تو اس لیے ہم نے کہا کہ رکوع کی ذات کو ذکر کیا، رکوع کا نام لیا گیا ہے، رکوع کی کوئی صفت بیان نہیں کی گئی ہے. کیونکہ آپ نے مطلق اور مقید کے سبق شروع ہونے میں پڑھ لیا تھا کہ اگر صفت بیان کر دی جائے اس ذات کی کوئی، پانی مطلقاً بات ہے، پانی، پانی کی ذات پر دلالت ہو رہی ہے اس لیے مطلق ہے. لیکن کہا ٹھنڈا پانی، یہ جو ٹھنڈا لفظ لگایا ہے یہ صفت ہے. ٹھنڈا پانی کہہ کر آپ نے قید کر دیا، اسپیسیفک کر دیا، ایبسولوٹ کو ریسٹرکٹڈ کو وہ کر دیا، ان ریسٹرکٹڈ کو ریسٹرکٹڈ کر دیا، اس کو ٹھنڈے تک محدود کر دیا، مقید کر دیا، یا کہا گرم پانی. تو صفت بیان کرنے سے وہ مطلق مقید ہو جاتا ہے. یہاں پہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ رکوع کی کوئی، اس آیت میں رکوع کی کوئی صفت بیان نہیں کی گئی. یعنی اس میں تعدیل ارکان وغیرہ جیسے کہ سکون اور اطمینان سے ٹھہر کر رکوع کرنا، اس کی کوئی شرط نہیں لگائی گئی. اگر نظر آ رہی ہے تو آپ بتائیں. نہیں ہے. لیکن دوسری جانب ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ آپ کو میں بتاتا ہوں. دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص مسجد میں آیا اور اس نے نماز پڑھی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں اس وقت تشریف فرما تھے. نماز پڑھ کے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور سلام کیا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیک السلام، جواب دیا سلام کا، اور فرمایا کہ تم واپس جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. حالانکہ وہ نماز پڑھ کے آئے تھے، تو وہ نئے تھے وہ، تو فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی، مطلب تھا کہ تمہاری نماز ہوئی نہیں. ہاں، تو وہ شخص دوبارہ گئے، پھر انہوں نے دوبارہ نماز پڑھی، پھر واپس آئے، پھر سلام کیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر سلام کا جواب دیا وعلیک السلام، پھر ارشاد فرمایا واپس جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو، کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. تیسری بار بھی ایسا ہوا تو تیسری بار ان شخص نے
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب آپ ہی مجھے سکھا دیجئے کہ میں نماز کیسے پڑھوں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے اچھی طرح وضو کرو۔ یہ حدیث لکھی ہوئی ہے یہاں ڈسکرپشن میں، پڑھ لیے گا، ابھی صرف سنیں۔ فرمایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو پہلے اچھی طرح وضو کرو، پھر قبلہ رخ ہو کر تکبیر کہو، پھر قرآن میں سے جو میسر ہو وہ پڑھو، پھر پھر رکوع کرو یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ رکوع میں ٹھہر جاؤ۔ اب دیکھا آپ نے، یعنی یہ فرمایا ہے کہ رکوع کرو، تو قرآن میں بھی آیا ہے کہ رکوع کرو، لیکن حضور پاک نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ رکوع کرو، اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ رکوع کرو یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ رکوع میں ٹھہر جاؤ۔ تو بیٹا یہ جو اطمینان کے ساتھ ٹھہر جانا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں تعدیل۔ یہاں لکھا ہے لفظ تعدیل۔ ہاں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، وہ صحابی جو نماز پڑھنا سیکھ رہے تھے، 3 مرتبہ انہوں نے نماز پڑھ لی، اب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ سن رہے ہیں ارشاد اور سیکھ رہے ہیں کہ کہاں انہوں نے غلطی کی تھی، کیونکہ انہوں نے رکوع میں اطمینان سے نہیں ٹھہرے تھے، وہ جلدی رکوع کر لیا تھا، تعدیل نہیں کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جاؤ جا کر نماز پڑھو دوبارہ، کیونکہ تم نے نماز پڑھی نہیں ہے۔ گویا کہ یوں کہا، مطلب تمہاری نماز ہوئی ہی نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو جو یہ ارشاد فرمایا کہ اطمینان کے ساتھ رکوع میں ٹھہر جاؤ جب جاؤ رکوع میں، تو اس کا مطلب ہے کہ اطمینان کے ساتھ ٹھہر جانا یہ رکوع کا ایک حصہ ہے۔ تو کیا واقعی یہ رکوع کا ایک حصہ ہے؟ تو اگر اس کو رکوع کا ایک حصہ بناتے ہیں تو یہ ایک مسئلہ آ جائے گا کہ قرآن پاک میں جو وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ہے، اس میں اضافہ ہو جائے گا، اور وہ ہے مطلق، اس میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ تو اس کو حل کیا جائے گا، یعنی رکوع میں جو تعدیل کرنا ہے اس کو پھر کس کیٹیگری میں لے کر آئیں گے؟ حدیث پہ عمل بھی کریں گے، کیونکہ حدیث پہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سامنے 3 مرتبہ نماز پڑھوائی ان سے۔ پھر جب انہوں نے اطمینان سے نماز پڑھ لی، اطمینان سے رکوع کیا، پھر اوکے ہو گئی۔ تو مجھے تو یہ سوچ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مجھ سے تو میں تو کھڑا ہی نہ ہو پاؤں۔ ہم ہمیں یہ پتا ہو کہ ہم مسجد میں گئے، خواب میں بھی اگر زیارت ہو جائے، اور ہمیں یہ پتا ہو کہ حضور اکرم ہم کسی مسجد میں گئے، وہاں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرمائے، تو پھر پتہ نہیں ہم سے نماز پڑھی جائے گی کہ نہیں پڑھی جائے گی۔ صحیح نماز جو ہم نے سیکھی ہوئی ہے وہ بھی نہیں پڑھی جائے گی شاید۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو نماز کا طریقہ سکھایا، اور جب رکوع کا بتایا تو فرمایا کہ رکوع کرو یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ رکوع میں ٹھہر جاؤ۔ ہاں، پھر اٹھو یہاں تک کہ پوری طرح سیدھے کھڑے ہو جاؤ قوما میں، پھر سجدہ کرو یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ سجدے میں ٹھہر جاؤ۔ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ بار بار آ رہا ہے، تعدیل تعدیل تعدیل، دماغ میں رکھیے گا۔ سجدہ کروایا، پھر اٹھو اور اچھی طرح بیٹھ جاؤ جلسے میں، پھر دوبارہ سجدہ کرو یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو، اور پھر فرمایا کہ اور اپنی نماز کی ہر رکعت میں اسی طرح کیا کرو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، تعدیل کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ تعدیل کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ ہاں نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اوکے نہیں کی تھی نماز تو نہیں ہوتی، لیکن اس آیت میں تو صرف ورکعو لکھا ہے، صرف رکوع کرنے کو فرض قرار دیا ہے۔ تو اب دیکھیں، اب اس مسئلے کو ذرا سمجھیں، بات کو میں جلدی سے بھی نپٹا سکتا ہوں لیکن ذرا سمجھیں کہ قرآن نے رکوع کو مطلق بیان کیا ہے۔ مطلق مطلب یعنی رکوع میں صرف جھکنا کافی ہے۔ حدیث نے رکوع اور دیگر ارکان میں بھی اطمینان اور سکون کو لازم قرار دیا ہے، تعدیل کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث کے حکم کو کہ اطمینان اور سکون سے تعدیل سے رکوع کرو سجدہ کرو، تو حدیث کے اس حکم کو فرض سمجھا جائے یا واجب سمجھا جائے، اس میں اختلاف ہے۔ یہ اختلاف ابھی آپ کو 2 منٹ میں سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیں، شوافع اور حنابلہ
دونوں کا، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان دونوں کے نزدیک قرآن کا جو مطلق ہوتا ہے وہ عام میں داخل ہوتا ہے، خاص میں نہیں، اور عام کی طرح ضمنی ہوتا ہے۔ اس لیے وہ خبر واحد جیسی کہ یہ حدیث ابھی گزری تھی اس کے ذریعے مطلق کو مقید کرتے ہیں، کر سکتے ہیں اور کر لیتے ہیں۔ اسی بنا پر وہ رکوع اور سجود میں اطمینان کو فرض قرار دیتے ہیں، حدیث میں آیا ہے وہ کہتے ہیں تو فرض ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر تعدیل کے رکوع کرے تو شوافے اور حنابلہ کے نزدیک نماز ادا ہی نہیں ہوگی، باطل ہوگی، یہ تو پتہ چل گیا۔ اگر اس نے تعدیل نہیں کی نماز ٹوٹ گئی، صحیح؟ یہ آپ نے شوافے اور حنابلہ کا موقف سمجھا ہے۔ احناف کا موقف کیا ہے؟ اور میں نے لکھا بھی ہے ادھر۔ احناف کے نزدیک قرآن نے مطلق حکم دیا ہے رکوع کرو، بس یہ کہا ہے، اس لیے نماز میں رکوع فرض ہے۔ اور حدیث نے تعدیل کا حکم دیا ہے، اس لیے تعدیل واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی سکون کے بغیر رکوع کرے تو نماز ناقص ہو جائے گی بے شک، لیکن باطل نہیں ہوگی۔ ناقص میں اور باطل میں فرق ہوتا ہے، باطل نہیں ہوگی۔ رہی بات وہ جو ترک واجب ہوتا ہے کہ تعدیل واجب تھی، اس نے سکون کے اور تعدیل کے بغیر رکوع کر لیا تو واجب اس نے ترک کر دیا، تو ترک واجب کی وجہ سے سجدہ سہو کر لینے سے نماز مکمل ہو جائے گی۔ ہاں، تو اس طرح کیا ہوگا کہ قرآن کا جو مطلق حکم تھا اس پر بھی عمل ہو جائے گا، ہو گیا، اور حدیث کے حکم پر بھی عمل ہو گیا۔ تو اب دیکھیں، میں نے اس میں ایک دو چیزیں ایڈ کی ہیں کہ اس میں ایک تطبیق کی گئی ہے قرآن اور حدیث میں۔ ہاں، احناف نے خبر واحد کو رد نہیں کیا ہے، ہاں، رد نہیں کیا ہے، بلکہ اسے واجب کے درجے پر رکھا ہے۔ فائدہ کیا ہوا ہے؟ دونوں نصوص، نص قرآنی اور حدیث، دونوں پر عمل بھی ہو گیا اور قرآن کے حکم میں کوئی تبدیلی بھی نہیں ہوئی۔ اگر کوئی شخص، دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے کہ ورکعو، اور رکوع کیا کرو، تو اگر کوئی شخص رکوع کرے اور رکوع میں ٹھہر جائے، اتنی دیر ٹھہر جائے جتنی دیر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی جو مقدار ہوتی ہے، تو اس سے اس قرآن کے اس حکم کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی نا، اس کے ٹھہرنے سے، اس کے اطمینان سے ٹھہرنے سے، رکوع میں اس کے عدل کرنے سے، تعدیل کرنے سے، ٹھہرے رہنے سے رکوع میں۔ رکوع تو رکوع ہی رہ رہا ہے، رکوع کا نام تو نہیں بدل گیا نا۔ ورکعوا مع الراکعین پر عمل تو ہو گیا نا، یہ ہے کہ ٹھہرا، اطمینان سے کیا، بلکہ اس سے تو، اس اطمینان سے ٹھہرنے سے اور سکون سے ٹھہرنے سے تو ورکعوا مع الراکعین پر عمل درآمد ہونا زیادہ پختہ ہو گیا۔ اب اس کو پڑھیں، دیکھیں کہ فلا یزاد علیہ شرط التعدیل بحکم الخبری، تو اس پر خبر واحد کے حکم کے ذریعے تعدیل کی شرط کا اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ اور وہ خبر واحد کون سی تھی؟ جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے، جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعدیل نہ کرنے کی بنا پر ان صحابی سے بار بار نماز پڑھوائی، حتیٰ کہ انہوں نے تعدیل ہی کر لی اور وہ سیکھ گئے۔ تو لیکن اس کو شرط نہیں بنایا جائے گا کہ تعدیل شرط ہے، جیسے کہ شوافے نے بنا دیا اور حنابلہ نے، ولیکن، لیکن یعمل بالخبری، خبر پر عمل کیا جائے گا، علی وجہ، اس طرح عمل کیا جائے گا کہ لا یتغیر به حکم الکتابی، کہ قرآن کے حکم میں کوئی تبدیلی بھی نہ ہو، کوئی تغیر بھی نہ ہو، ورکعو وہ ورکعو رہے۔ کیسے؟ وہ دیکھیں، فیکون، تو ہو جائے گا مطلق الرکوعی، صرف رکوع، فردن، فرض، بحکم الکتابی، قرآن کے حکم سے، یعنی فیکون مطلق الرکوع فردن بحکم الکتابی، یعنی تو ہو جائے گا، تو یعنی مطلق رکوع قرآن کے حکم سے فرض ہو جائے گا، اور وہ تعدیل، وہ جو اطمینان سے ٹھہرنا ہوتا ہے، تعدیل ہو جائے گا واجباً، وہ تعدیل واجباً بحکم الخبری، اس کی وجہ سے، خبر کے حکم کی وجہ سے رکوع میں تعدیل خبر کے حکم سے واجب ہو جائے گی۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہاں تک آپ نے
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब तक खास पढ़ लिया, खास की वो वाली मिसालें पढ़ ली, शुरू से बता रहा हूँ, अभी तो मुतलक पढ़ा है, तो शुरू से बता रहा हूँ। खास पढ़ लिया, खास की वो वाली मिसाल भी पढ़ ली, मिसालें पढ़ ली जिसमें खास के मुकाबले में हदीस आ गई थी और दोनों पर अमल करना, एक साथ अमल करना मुमकिन नहीं था, इस वजह से उस हदीस को तर्क कर दिया गया था। खास की वो वाली मिसालें भी पढ़ ली कि जिसमें खास के मुकाबले में हदीस आ गई और दोनों पर अमल करना मुमकिन भी था, तो दोनों पर अमल कर भी लिया गया, इस लिहाज से, इस अंदाज में कि खास के हुक्म में कोई तब्दीली भी नहीं हुई। फिर आपने आम पढ़ा जिससे बाद अफराद को खास कर लिया गया था, उसकी मिसालें पढ़ ली। खास करके खास करके खारिज कर दिया गया था, बाकी रहने वालों पर हुक्म जारी रहा था। और ऐसा आम भी पढ़ लिया जिसमें खास में से किसी को भी खारिज नहीं किया था, पूरे पे अमल, हुक्म नाफिज हो रहा था। वो पढ़ने के बाद आपने मुतलक पढ़ा, तो मुतलक में आपने ये देख लिया कि मुतलक की आई हुई जितनी भी चार मिसालें हैं, इसमें से किसी एक में भी ऐसा नहीं हुआ है कि जो हदीस आई है उसको तर्क कर दिया गया हो। मुतलक में तर्क नहीं किया जाता हदीस को। ठीक है, चले।